لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وأنها لتقوم في محرابها يصلون عليها 70,000 ملك من المقربين، وينادون بما نادت به الملائكة مريم: يا فاطمة إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. صلوات محمد. واسطے ایصال ثواب کے مرحوم ڈاکٹر صاحب کے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما دیں. بسم اللہ. بات آپ کی معقول ہے کہ آج شب ولادت ہے ہمارے اور آپ کے چوتھے امام اصل میں کل بھیڑ کچھ زیادہ تھی اور بمبئی میں یوں بھی گرم ہے، پسینہ زیادہ ہوا. اب وہاں بدلیں کیسے؟ وہیں گھنٹے بھر بیٹھ گئے، 1-1.5 بجے کے قریب لگا کہ یہ سب غائب ہے. اور ڈاکٹر صاحب سے ملے تو میں نے سوچا کہ کچھ کہوں کوئی سیرپ لکھ دیجیے. پھر ہم نے کہا ابھی یہ لوگ سوچیں گے کہ جو ہے وہ دیکھتے ہی نائی کو حجامت بڑھ گئی ہے، اجوی مولوی لوگ عجیب، تو وہ اخلاقاً و غیرتاً چپ ہو گئے. لیکن ایک 10-15 منٹ کے بعد ابھی ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. تو مسئلہ 2 ہے. ایک تو جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ امام کی ولادت کی تاریخ ہے کل، یعنی آج شب ولادت. دوسرا یہ ہے کہ اگر 2 روایتیں ہیں کہ بعد وفات پر آپ کے یہاں 2 ہیں، ورنہ 60 دن سے لے کے 6 مہینے تک کی روایتیں ہیں. برادران اہل سنت کے اعتبار سے 3 رمضان 6 مہینہ. آپ کے یہاں جو تاریخیں ہیں وہ 2 کو شہرت زیادہ ہے، ایک ہے 75 دن اور ایک ہے 95 دن. اور اس 75 میں بھی کبھی چاند 29 کا ہے اور کبھی 30 کا ہے. اس لیے طے کرنا مشکل ہے کہ 13 جمادی الاول یا 14 جمادی الاول. تو کل ہے جناب امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت. اور کل تھی یا آج ہے جناب حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی شہادت ہے نا. اب کیا فرماتے ہیں آپ؟
آپ کیوں پڑھیں؟ سلوات پڑھیں آپ حضرات بابا. دیکھیے زمانہ تو واقعاً بہت خراب تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اتنا گرا ہوا زمانہ اور اتنا خراب دور کہ جہاں انسان اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دے، اس سے زیادہ جو ہے وہ خراب معاشرہ اور سماج کا تصور ہم اور آپ نہیں کر سکتے. اور اس معاشرے کو اتنا بلند کیا رسول اللہ نے اپنے کردار اور اخلاق سے کہ پھر وہی لوگ مولا فرماتے ہیں صحابہ کرام کی فضیلت میں. مدح صحابہ نہج البلاغہ سے پوچھئے، صلوات اور کیا. نہج البلاغہ میں مولا پھر انہی لوگوں کے سلسلے میں بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت وہ تھا کہ ہم لوگ نقتلو، یہ نہج البلاغہ میں ہے، آباءنا و ابناءنا و اخواننا و اعمامنا، ہم لوگ پیغمبر کے ساتھ جنگ کرتے تھے اپنی اولاد سے، اپنے بھائی سے، اپنے باپ سے، اپنے چچا سے. اس کا مطلب مولا اپنے لیے تو کہہ نہیں رہے ہیں، اس لیے کہ کسی جنگ میں نہ مقابلہ ان کا بھائی سے ہوا نہ چچا سے ہوا. تو گویا ان اصحاب کی بات کر رہے ہیں کہ ہم لوگ پیغمبر کے زمانے میں جہاد پہ جاتے تھے، سامنے ہمارے باپ ہوتا تھا، بھائی ہوتا تھا، چچا ہوتا تھا، اس کے باوجود سوائے ایمان میں اضافے کے کوئی کیفیت نہیں ہوتی تھی باپ کو سامنے دیکھ کر کے. کس پستی میں سماج تھا. بہت وقت ان لوگوں کو اب انہوں نے حکم دے دیا ہے تو مومن کا لحاظ کرنا ضروری ہے. صلوات بر محمد. کس پستی میں سماج ہے جہاں انسان اپنی اولاد کو زندہ دفن کر رہا ہے. پھر پیغمبر نے اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے اس سماج کو اتنا بلند کیا کہ انہی صحابہ میں ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے خباب ابن الارت. کہتے ہیں ان کا مالک جو تھا آگ روشن کر کے ننگا کر کے اس پر لٹا دیتا تھا. کھال جلتی تھی، چربی پگھلتی تھی، ٹپکتی تھی، شعلے بھڑکتے تھے. بجائے چیخنے کے خباب کے منہ سے نکلتا تھا محمد محمد محمد. اس پستی سے نکال کے عشق و ایمان کی بولیے اس بلندی تک لے گئے. لیکن یہی لوگ ادھر رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئی، میں دھیرے دھیرے آپ کو لا رہا ہوں، آنکھ بند ہوئی. اسی پیغمبر کی اکلوتی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا، واپس آؤں گا بھی نہیں کہنا، آپ کو پھر سماج کی واپسی دکھا رہا ہوں. کیا ہوا، اسی پیغمبر کے اکلوتے داماد کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال دیا گیا. لیکن پھر بھی اتنا خراب نہیں ہوا ہے، کچھ تو تھے. اور آخرکار چوتھے مرحلے پر جب خلیفہ ہوئے تو ہزاروں کی تعداد میں لشکر تھا نہیں تھا. ان کے بعد امام حسن کا دور آیا، زمانہ پھر گر رہا ہے، پستی کی طرف جا رہا ہے وہاں بلندی پہ جانے کے باوجود. لیکن پھر بھی امام حسن کی فوج میں کچھ لوگ تھے. امام حسین کا دور آتے آتے یہ سماج اور گرا کہ اب 72 آدمی سے زیادہ، اب اور کر رہے نا، 72 آدمی سے زیادہ امام حسین کے ساتھ. لیکن پھر بھی 72 تو تھے نا. یہ سماج گرتے گرتے امام سجاد کے زمانے میں آتے آتے کہاں پہنچا ہے. صلوات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. یہ سماج حتیٰ امام حسین کے زمانے میں یہ سب کچھ ہوا. 72 لوگ تو تھے نا. امام اپنے دور کا بتا رہے ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام. اور یہ آپ کی کسی شیعہ کتاب سے نہیں نقل کر رہا ہوں میں، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید معتزلی
وہ نقل کرتے ہیں کہ خود امام سجاد نے اپنے زمانے کا حال بتایا ہے کہ ہمارے زمانے میں حالت یہ ہو گئی کہ ماں بے مکہ، آپ بتا سکتے، میں بھی نہیں عرض کر سکتا ہوں، کیا مکہ چھوٹا سا گاؤں تھا؟ مدینہ 10-20 گھر کا گاؤں تھا؟ اس زمانے کے اعتبار سے بڑے شہروں میں شمار ہوتا تھا نا، ہزاروں کی آبادی والا شہر۔ امام فرماتے ہیں مگر اتنا سماج گر چکا تھا، اتنا گر چکا تھا کہ امام خود فرماتے ہیں ما بمکہ والمدینہ، مکہ اور مدینہ ملا کے، خالی مدینے کی بات نہیں ہے، ما بمکہ والمدینہ 20 رجلا یحبنا، مکہ اور مدینہ ملا کے 20 آدمی نہیں تھے جن کو واقعاً ہم سے محبت ہو۔ صلوات کس بستی سے رسول اللہ نے اس معاشرے کو اٹھایا تھا، کس بلندی تک پہنچایا تھا، اور پھر انحطاط میں گرتے گرتے کہاں آیا کہ امام کہتے دعوے میں ممکن ہے ہزاروں رہے ہوں، لیکن حقیقی جیسے کربلا میں حقیقی 72 تھے نا، یہاں وہ حقیقی بھی 72 نہیں تھے۔ امام فرماتے 20 نہیں ہوتے مکہ اور مدینہ بولیے ملا کے، لیکن اس کے باوجود کمال یہاں ہے، اس کے باوجود کہ جہاں دل سے چاہنے والوں کی تعداد 2 بڑے شہروں کو ملا کے 20 سے آگے نہیں بڑھ رہی تھی، اس ماحول میں امام نے کیسے زندگی گزاری ہے کہ شیعہ تو شیعہ، غیر شیعہ کتابوں میں آپ کو امام کے متعلق کوئی ایسا لفظ صلوات کیسے زندگی اس معاشرے میں، اس سماج میں، اور یہ ہم کو گویا سبق بھی دیا ہے کہ کیسے تم ایسے ماحول میں رہ سکتے ہو۔ اچھا ذمہ داری کیا ہے؟ امام کی ذمہ داری کیا ہے بیٹا؟ وہی جو رسول اللہ کی ہے نا۔ رسول اللہ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ کی جتنا ممکن ہو سکے ہدایت و ارشاد کیجئے کہ جہنم سے نکال کے جنت تک پہنچا سکے۔ آپ کی مجلس میں جتنا مجمع ہے اتنا بھی امام اکٹھا نہیں کر سکتے تھے، تقریر کر نہیں سکتے، مجلس کر نہیں سکتے، ہے نا؟ تو دین کا پیغام پہنچائیں کیسے؟ صلوات در محمد۔ سرکار کی نظر ہے تو جو فرما رہے ہیں آپ، اس طریقے سے اجازت نہیں تھی کہ ٹھیک ہے صاحب آپ اپنا اسکول کھول لیجئے پڑھائیے، وہ بھی نہیں کر سکتے۔ مسجد میں جا کر کے 50 لوگوں کو بٹھال کے مسئلہ بھی نہیں بیان کر سکتے، اور ذمہ دار ہیں دین کے۔ کیا طریقہ ہے؟ اب سنیے، آپ جلدی جلدی 2-3 چیزیں سناتا ہوں۔ پہلا طریقہ، وہ ہم کسی سے بات ہی نہیں کریں گے، ہم اپنے اللہ سے فریاد کر رہے ہیں۔ آپ کو اس پر بھی اعتراض ہے کہ ہم دعا نہ پڑھیں؟ اب امام دعا کے قالب میں ایسی چیزیں لاتے تھے کہ دعا کی دعا ہے اور چاہنے والوں تک پیغام بھی پہنچ رہا ہے کہ تم کو کیسے رہنا ہے۔ ایک طریقہ دعا کے ذریعے سے، دوسرا طریقہ اپنے اخلاق کے ذریعے سے، وہ بھی ایک جلدی جلدی سن لیجئے۔ ایک شخص تھا امام کے زمانے میں گورنر مدینے کا، جس کا نام تھا ہشام ابن اسماعیل۔ ہشام نام کے کئی ہیں، یہ دھوکہ نہ ہو، ہشام ابن اسماعیل۔ یہ ہشام جو ہے پھنس گیا گھوٹالے میں، کہیں پڑھا تو کچھ پیسے کی خرد برد تھی، جس کو گھوٹالے ہی تو کہیں گے نا، گھوٹالے میں یہ برخاست کر دیا گیا۔ ہاں ہر زمانے میں گھوٹالہ رہا ہے،
سمجھ گئے؟ ہر زمانے میں رہا ہے گھوٹالا، تو یہ گھوٹالے میں پھنس گیا۔ وہاں سے آرڈر آیا شام سے کہ یہ برخاست، ظاہراً جو ہے وہ عبد الملک کا زمانہ تھا، مروان کا۔ وہاں سے آرڈر آیا اس کو برخاست کر دو، خالی برخاست نہیں، دوسرا گورنر آ گیا۔ اب خلیفہ کا آرڈر یہ ہے کہ اس کو کھڑا کر دو اور پبلک میں اعلان کر دو کہ جو بدلہ لینا چاہے آ کے اپنا انتقام اس ہشام سے، سابق گورنر سے لے سکتا ہے۔ خود ہشام کہتا ہے کہ ما اخاف الا علی ابن الحسین، مجھ کو کسی کی دہشت نہیں تھی سوائے ان سے، اس لیے کہ جتنا ان کو ستایا گیا تھا گورنری کے زمانے میں اتنا کسی کے ساتھ ہوا نہیں۔ حضرت شیعوں کو پتہ چل گیا۔ اب دیکھیں ہر بات کتاب میں نہیں ہوتی ڈاکٹر صاحب، کچھ کامن سینس بھی یوز کیا جائے گا نا۔ اب پبلک کو پتہ چل گیا، انجمن حیدری کو، کہ یہ چانس ہے آج، تو فوراً میٹنگ بلائی جائے گی نہیں بلائی جائے گی؟ کیا ہونا ہے؟ تو جو روایات سے لگتا ہے کہ کنارے پر کچھ چاہنے والے اہل بیت کے وہ بیٹھ کے اپنی میٹنگ کر رہے تھے۔ امام کو خبر ہو گئی کہ ہشام برخاست ہو گیا ہے اور پبلکلی آرڈر یہ ہے کہ جو چاہے اپنا بدلہ لے سکتا ہے۔ یہ سن کے امام نکلے، اس کو مروان کے دروازے کے پاس کھڑا کر دیا گیا تھا۔ کوئی آ کے تھوک رہا ہے، کوئی جھپڑیا رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، وہ کھڑا صاحب، سرکاری آدیش ہے۔ اور خود کہتا ہے سب سے زیادہ ہم کو دہشت کس سے تھی؟ امام اپنے گھر سے نکلے، اس کے بعد بجائے ہشام کی طرف توجہ کرنے کے گھوم گئے کدھر، جہاں کچھ لوگ بیٹھے تھے اپنے چاہنے والے، ان کے پاس گئے، کہا سنیے آپ لوگوں کو کسی کو حق نہیں ہے ایک جملہ اس کو کہنے کا۔ اس کے بعد توجہ نہیں کی کہ تم کون ہو، چلے گئے۔ جیسے ہی امام گزرے، جان میں جان آئی نہیں آئی، وہیں سے چلا کے کہتا ہے واللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، خدا خوب جانتا ہے اپنی رسالت کس خاندان میں رکھے۔ صلوات در محمد ایک دن جا رہے تھے، ایک آدمی اپنا ایسے ہی پڑا تھا، وہ امام کو دیکھا، لگا گالی بکنے، گالی بھائی لگا گالی بکنے۔ امام رک گئے۔ اچھا اب دو چار جو نوکر ووکر محب تو الگ بات ہے، لیکن اپنا گھر کے نوکر ووکر تو ہے نا، پڑھے سائیڈ ہوئیے آپ لوگ، سامنے گئے۔ اصل میں جانتے ہو کیا بات ہے، ہماری بہت سی باتیں ہیں جو تم لوگ جانتے نہیں، اور جب آدمی جانتا نہیں تو دشمن ہو جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی یہ ہے کہ جب آدمی خود کسی پرابلم میں ہوتا ہے، بچے کی فیس نہیں جمع ہو پا رہی تو ٹینشن ہے، سمجھ گئے آپ، دوا کا پیسہ، وہ ٹینشن رہتا ہے تو آدمی کی زبان خراب ہوتی ہے۔ تو اللہ کا حاج جو گالی بک رہا ہے امام کو، کیا پوچھا؟ اللہ کا حاج کوئی حاجت ہے؟ میں پورا کر دوں تم کو؟ فاستحی الرجل، اب شرمانے لگا وہ۔ حضرت نے یہ اپنی یہ ابا خمیس کہتے تھے اس کو، اس کے اوپر ڈال دی، وہ اللہ کے ذرا 1000 درہم دے دینا اس کو۔ یہ کہہ کے چلے، وہ بھی چلایا اشہد انک من اولاد الرسول، یہ ہے اولاد پیغمبر۔ کچھ سمجھ میں آیا نا کہ گویا ہم سب کے لیے ہے کہ اگر شیعہ ہو تب بھی، سید ہو تب بھی اخلاق ایسا رکھو کہ پلٹ کے پبلک کہے یہ ہے شیعہ علی، یہ ہے اولاد علی۔ صلوات در محمد اچھا ایک بات بتائیں، اگر کسی کو واقعی بور کرنا ہے، خالی بے توجہ ہو جائیے، ہے نا، خود ہی بور ہو جائے گا۔ اگر کسی نے آپ کو گالی دیا ہے اور آپ پلٹ کے گالی دیں گے
جو بات بڑھے گی بڑھے گی وہ اور شعر ہو کے ہوگا، لیکن اگر اس کو بے عزت کرنا چاہتے ہیں اب چپ ہو جائیے. یہ عملی جو اماموں نے بتایا. امام حسن والا تو سنائیے، اس کو نہیں دہرائیں گے. امام سجاد کا انہوں نے ارشاد فرمایا، حضرت جا رہے تھے، ایک آدمی لگا بڑبڑانے. امام نے جیسے سنی نہیں رہے ہیں، جب کئی بار کہہ چکا تو بور ہو گیا. یار ہم ان کو تپا رہے ہیں، یہ سن ہی نہیں رہے لگتا ہے، یہ سمجھ ہی نہیں رہے لگتا ہے. تو کہتا ہے ایاک آنی، ہم آپ ہی کو کہہ رہے ہیں. امام نے کہا جی ہم آپ ہی کو اوائڈ کر رہے ہیں. صلوات. تو ایک طریقہ یہ ہوا اخلاق کے ذریعے سے لوگوں کو، ایک طریقہ یہ تھا کیا، دعا کے ذریعے سے. تیسرا طریقہ جو بہت غضب کا تھا وہ کیا تھا، آپ کالج کھول نہیں سکتے، اسکول کھول نہیں سکتے، حوضہ چلا نہیں سکتے، ممبر پر جا نہیں سکتے، تقریر کر نہیں سکتے، لیکن ایک چیز وہاں عام تھی کہ ہر آدمی کے یہاں 2-4 غلام اور کنیز ہوتے تھے. امام کیا کرتے تھے، جاتے تھے اور غلام خرید لاتے تھے. خالی غلام نہیں، کنیزیں بھی لے آتے تھے. اور ان کے یہاں نوکر کو نوکر سمجھا نہیں جاتا، اولاد کی طرح پالا جاتا ہے. اور اس کے بعد گھر کا کام بھی کرتے تھے یہ لوگ. اور جب دیکھا ہاں اب ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہے، پڑھ لکھ گیا ہے، اب یہ جا کر کے سماج میں کچھ کام کر سکتا ہے، کوئی بہانہ ڈھونڈتے تھے، آزاد کر دیتے تھے. جاؤ اب جا کے تو اپنا کام. یہی حال عورتوں کے ساتھ کرتے تھے، یہی مردوں کے. ایک ایک قصہ دونوں سن لیجئے، پھر آ جاتا ہوں مصائب کی طرف. صلوات بر محمد. امام کے زمانے ہی میں قحط پڑا. کیا قحط پڑا؟ تو ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ کالا آدمی، سیاہ چہرہ، اندازہ ہوگا کہ افریقی غلام ہے کسی کا. اور وہ سیاہ چہرہ کالا آدمی بہت گڑ گڑا کر کے دعا کر رہا ہے. دعا کا انداز ایسا تھا کہ اس نے اپنی طرف کھینچا مجھ کو. تو میں بھی ایک کنارے صرف سنتا رہا. اور یہی نہیں، دعا قبول بھی ہو گئی، بارش جم کے ہوئی. میں نے کہا یار یہ کالیا ہے کہاں کا، یہ کون ہے، یہ سیاہ چہرہ جو ہے یہ کس کی تربیت کا اثر ہے. کہنے لگے وہ دعا ہوا کر کے چلا، میں بھی اس کے پیچھے پیچھے کی جاتا کہاں ہے. تب تک کیا دیکھا کہ یہ امام سجاد علیہ السلام کے گھر میں داخل ہو. اچھا تو ان کا غلام یہاں کی تربیت ہے. خیر صاحب گئے، تھوڑی دیر کے بعد گھوم گھام کے آ گئے. کیا ہے، مولا سے ملنا ہے، آ جائیے. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد رضا بھائی بتا سکتے ہیں کہ حضرت علی نے کتنا غلام بیچا ہے اپنی زندگی میں؟ ہم سے پوچھئے، تم بتاؤ. ہم بھی نہیں بتا پائیں گے، نہیں بتا پائے، کوئی نہیں بتا پائے گا نا، ایک نہیں بتا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا کام ہی نہیں بیچنے کا ہے. یہ بتا سکتے ہیں کہ آزاد کتنا کیا. تو روایتیں کہتے ہیں اپنی محنت و مزدوری سے علی نے 1000 غلام خریدے اور خرید کے آزاد کیا. یہ سسٹم کو ختم کرنا چاہتے تھے نا، تو بیچنے کا سوال ہی نہیں ہوتا. وہی تو پوتے انہی کے تو یہ بھی ہیں. وہ آگے آدمی، مولا، ہاں بولو. مولا ایک غلام خریدنا تھا. حضرت نے کہا کہ چاہیے کون سا یہ بتاؤ. کوئی خاص غلام خریدنے وریدنے کی بات مت کرو، ہم لوگ کوئی دھندا توڑی کرتے ہیں غلام بیچنے کا. چاہیے کون سا؟ کہنے لگا کہ صاحب پہچان لیں گے، نام نہیں معلوم. امام نے کہا بلاؤ سارے غلاموں کو اکٹھا کرو، آگے دیکھو اس میں کون سا چاہیے. اس میں نہیں دکھ رہا صاحب.
حضرت لگا بھائی کوئی بچا ہے؟ تو ہاں صاحب وہ جو استبل کی دیکھ ریکھ کرتا گھوڑوں کی وہ نہیں آیا، کہ بلاؤ۔ اب دیکھیے آپ ہمارے اوپر ہنستے ہیں آپ لوگ، لیکن ہماری مجبوری یہ ہے نا، ایک صاحب ہم سے ناراض ہو گئے کسی وجہ سے، تو کچھ وہ ہوا تو پھنس بھی گئے بیچارے بعد میں، تو کہنے لگے کم بخت اگر مولانا نہ ہوتا تو پرائم منسٹر ہو جاتا۔ تو ہم نے کہا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، میں اس لائن کا آدمی نہیں ہوں، نیتائی مجھ کو آتی نہیں، اگر میں ادھر نہ جاتا تو بالی ووڈ جاتا، سیدھی بات ہے، اگر میں مولویت میں نہ آتا تو امیتابھ سے کم نہ ہوتا۔ کہا کیسے؟ میں نے کہا ایسے کہ میری آج بھی عادت ہے، کوئی قصہ کتاب کوئی پڑھوں گا اس کے بعد بند کر کے اس کی ویڈیو بنانے لگتا ہوں ذہن میں، جب ویڈیو بنائیں گے آپ تب لہجہ ڈیسائیڈ ہوگا، سمجھ گیا؟ یہ تو جو میں لہجے پڑھتا ہوں نا تو مجھ کو کیا پتا کس لہجے میں بات کی ہے، لیکن اپنے تصور میں جب ویڈیو بنا شاید یہ منظر رہا ہو، اچھی بات ہے نا؟ تو اب وہ امام نے کہا بھائی سب ہے کہانی وہ استقبل لے آؤ، خیر وہ بھی آ گیا، یہی تو رہا ہوگا اور کیا رہا ہوگا۔ تو اب وہ بیچارہ غلام بھی ہولا ہی کیا ہوا؟ اچھا حضرت نے کہا بھائی میں نے تم کو ہبہ کر دیا انہیں، آپ ان کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ اگر غلام ہے، ایک ہم کو مل گئے، جگہ نہیں بتاؤں گا، جج، میاں بیوی دونوں منصف تھے، ابتدائی PCSJ منصف مجسٹریٹ۔ تو میں نے کہا چھوٹی سی تحصیل میں، بعض تحصیلوں میں بھی تو منصف مجسٹریٹ ہوتے ہیں، تو کہنے لگے مولوی صاحب جب کمانا نہیں ہے اور گھر چھوڑ دیا ہے، گھر چھوٹ گیا نا، تو اب چاہے فیض آباد میں رہوں، چاہے میرٹھ میں رہوں، چاہے دلی میں رہوں، جب مجھ کو آمدنی نہیں کرنی اور گھر چھوڑ دینا تو چاہے یہاں رہوں، چاہے یہاں رہوں، چاہے وہاں رہوں۔ تو ایماندار آدمی تھوڑی ٹرانسفر کے لیے خرچہ کرتا ہے، ہمیں جہاں چاہے بھیج دو۔ تو وہی حال ہے کہ اگر اس کو غلام ہی بن کے رہنا تھا تو چاہے ان کے پاس رہے، چاہے ان کے پاس رہے، چاہے ان کے پاس رہے، ٹینشن کس بات کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نام غلام کا تھا مگر ٹریٹمنٹ غلاموں جیسا نہیں تھا۔ ان کے ساتھ جاؤ، میں نے ہبہ کر دیا۔ تو اس نے ان کو دیکھا جو صاحب لینے آئے تھے، کہنے کیوں خواہ صاحب؟ خواہ صاحب اس لیے کہ سید تو رہا نہ ہوگا، وہ پکی بات ہے، اور کیا ہے، صلوات کیوں بھیا آپ مجھ کو میرے امام سے کیوں جدا کرنا چاہتے ہیں؟ اگر واقعی غلام کی طرح رکھا گیا ہوتا اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا بات ہے، واہ واہ۔ اس نے کہا آپ مجھ کو میرے امام سے کیوں جدا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ آدمی بھی کہتا ہے بھیا میرے پاس غلام بہت ہیں، مجھ کو تمہارے جیسے غلام کی ضرورت نہیں کہ میں غلام کام کے لیے آیا ہوں لینے کا۔ پھر کہ تم کو میں نے وہاں دعا کرتے دیکھا، تمہارا تقوی اور تمہارا ایمان دیکھا، تو غلام تو بہت ہے میرے پاس، تمہارے ایمان کی بنیاد پہ چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ چلو، میں تمہاری کچھ خدمت کروں۔ وہی مومن آدمی تھا، تب تو اور خوشی خوشی جاتا نا۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ جانتے ہیں کیا کہتا ہے پالنے والے؟ اب تک یہ راز میرے اور تیرے بیچ تھا، اب جب کہ تو نے ظاہر کر دیا ہے تو اب میں اس دنیا میں نہیں رہنا چاہتا۔ وہ ہڑبڑا گیا، ارے بھیا 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 بھائی صاحب رہیے، آپ یہی رہیے، میں نہیں لے جاؤں گا۔ اب تو تیر نکل چکا۔ خیر وہ چلا گیا کہ بھیا تم اپنے امام کے ساتھ رہو، بھائی صاحب ہم نہیں لے جائیں گے آپ کو۔ کچھ دیر کے بعد اس کو بخار آیا، بخار کے بعد مر گیا۔ امام نے اس آدمی پر پیغام کہلوایا کہ بھیا وہ تم جس کو چاہ رہے تھے اس کا انتقال ہو گیا ہے، آؤ
تدفین اتنے بجے ہے، شرکت کرنا چاہو تو کر لو. آپ بتائیے ان کے یہاں غلام نہیں ہوتے تھے، لاتے تھے، تربیت کرتے تھے، جب دیکھتے تھے کہ اب سماج کے کام آ سکتا ہے بہانہ بنا کے آزاد کر دیتے تھے. یہ آج جامعۃ الزہرا اور یہ سب ہم لوگوں نے شروع کیا ہے نا، امام کو اس وقت سے احساس تھا کہ لڑکیوں کی تعلیم کا کیا ہوگا. صلوات اور محمد، وہی کام وہاں ہوتا تھا. کنیزیں آتی تھی، پڑھائی جاتی تھی، بہانہ بنا جاؤ جاؤ پڑھاؤ تم لوگ. اور اگر پڑھائی نہیں جاتی تھی تو افریقہ سے آئے ہوئے غلام اور کنیزیں، ان کو کیا پتا کون سی آیت کہاں ہے، رٹایا گیا، پڑھایا گیا. ورنہ فضا کجا اور قرآنی زبان میں بات کجا، یہ تو اوپر سے چلا آ رہا ہے نا. ایک کنیز تھی امام کی، لیکن ہماری گفتگو امام سجاد علیہ السلام سے. ایک کنیز تھی امام کی، اب اٹھ کے جاؤ پارسل بنواؤ، کھانا نہیں کھاؤں گا. مجلس چھوٹی کرنے سے بہتر ہے کہ ٹرین میں کھانا کھا لے آدمی. صلوات اور محمد. اور بہت زیادہ کچھ نہیں، ابھی جونپور اتر جاؤں گا میں، بس خالی ذرا سا کچھ، ہاں وہ سینڈوچ بچی زیادہ بہتر ہے وہ. صلوات اور محمد. ویسے ہی مولا کے پاس ایک کنیز تھی، وہ کنیز امام کا ہاتھ دھلا رہی تھی. حضرت ہاتھ دھل رہے تھے، اس کے ہاتھ سے لوٹا چھوٹ گیا. صرف سر اٹھایا اور کچھ نہیں بولے. نہیں کچھ بولیں گے کیا، یہاں تو خالی لوٹا گرا ہے نا. ارے ایک قصہ اور سن لیے. صلوات سنیے. ایک دن امام کے یہاں کچھ مہمان آئے تھے، کھانا چل رہا تھا، تو اب جو نوکر چاکر دوڑیں گے نا جلدی 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 جلدی، تو گرم کے چکر میں تنور سے اس نے پتیلا اٹھایا اور لے کے چلا. سامنے کوئی چھوٹا بچہ تھا امام کا، اس سے ٹکرا گیا، کھولتا سالن اس کے اوپر پلٹ گیا. کتنے شریف آدمی ہم آپ ہوں گے تو کیا کریں گے؟ کم از کم اندھے ہو، کون سے ایسی جلدی ہے، دیکھ کے نہیں چل سکتے. لڑکا مر گیا امام کا. اور وقت تحیر الغلام، غلام کی حالت خراب. امام نے کہا کیوں، تمہاری غلطی تو نہیں ہے، تم نے جان بوجھ کے تو نہیں گرایا اس کے اوپر، حادثہ تھا ہو گیا، جاؤ آزاد. تو جس آدمی کا اپنی اولاد کے مرنے پر یہ ہو تو کنیز سے لوٹا گر جانے پر ناراض ہوں گے. کہنے کا مطلب یہ ہے. تو وہ سقط الابریق، لوٹا گر گیا. صرف امام نے اسے دیکھا، وہ ڈر گئی. کہتی ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، قرآن کی آیت پڑھ دیا اس نے. حبشی ہے نا، اس کو کیسے سمجھ میں آیا کہ یہی آیت یہاں پڑھنی چاہیے اگر باقاعدہ پڑھائی نہیں گئی ہے؟ ہے نا. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو پی جانے والے، لوگوں کو معاف کر دینے والے. امام نے کہا قسم تو غیظی، جاؤ پی گیا، معاف کیا. پھر وہ کہ صلوات بر محمد. پھر وہ کہتی ہے واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تو نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. فرمایا انت حرۃ لوجہ اللہ، جاؤ راہ خدا میں آزاد. اتنی سی بات پر کب بات صرف اتنی ہے کہ پڑھ لکھ گئی ہو، اب جاؤ ذرا دوسی پورا میں، وہاں کیا نام اور کوئی محلہ بتائیے، للہ پورا میں، یہاں وہاں جاؤ بیٹھ کے قرآن پڑھاؤ. اب میرے یہاں کنیز بن کے کیا کرو گی؟ اس ماحول میں، ایسے معاشرے میں جہاں 20 سے زیادہ چاہنے والے نہ ہوں، اس طرح امام نے گھر گھر ایمان پہنچایا، دین پہنچایا، مذہب پہنچایا، شریعت پہنچائی. صلوات در محمد.
آپ نے ایسا اڑکایا کہ میں گھڑی دیکھنا بھول گیا. کتنا 2:20 پہ بیٹھے تھے نا؟ ہے آپ کے پاس؟ نہیں 2:20 پہ بیٹھے تھے نا. 3:20 تک پڑے ہیں. ہاں وہی تو 20 منٹ تو مطلب اس کو بس کریں نا. 20 منٹ تو مسائب بھی چاہیے. صلوات یہ ہو گئی. اس کو یہ چیپٹر یہاں ہوا کلوز اور بات بھی ان کی معقول ہے. اللہ ان کو جزائے خیر دے, اللہ اجر دے. میں صرف شہزادی میرے ذہن میں تھا کہ آج شہادت کی تاریخ ہے یا کل کی. انہوں نے یاد دلا دیا کہ نہیں بھائی اس کا بھی لحاظ رکھو. اللہ کا شکر ہے. اب آئیے یہ سلسلہ ختم ہوا. 75 دن یا 95 دن. 75 دن کے اعتبار سے یا بی بی کی شہادت کل تھی 13 تاریخ کو یا آج. تو اب اگر کل بھی صحیح تو محبت کے تقاضے کے خلاف ہے کہ آپ کچھ پڑھ کے اتر آئیے اور بی بی کا تذکرہ نہ کیجیے. ادھر رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئی. معاملہ یہ ہوا کہ بھئی ہاں کیا کیا جائے, کیسے کیا جائے. اچھا پہلے ایک چیز سنا دوں آپ کو. تو جب رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئی تو غسل و کفن کس نے کیا؟ بولیے سر. مولا علی نے. ان کے ساتھ کون تھا؟ چچا ان کے حضرت عباس. پتہ نہیں کیا ہوا عباس, یہ اس لیے سنا, اس کو ذہن میں رکھیے گا. پتہ نہیں کیا ہوا کہ عباس کہنے لگے علی کیا ہاتھ بڑھاؤ. کیوں؟ بیعت کروں گا. مولا نے کہا چچا یہ پیغمبر کے غسل کے وقت سرکار بنانے کا ٹائم ہے. یہ میرے الفاظ ہیں, مفہوم عرض کر رہا ہوں, میں نہیں کر سکتا. جناب عباس نے کہا علی میری بات سنو, میں ہوں بنی ہاشم کا بڑا. بھائی رسول اللہ کے بھی چچا, تمہارے بھی چچا. میں بیعت کر لوں گا, پورا بنی ہاشم میرے پیچھے ہے. یہ فیکٹ ہے. میری دوستی ہے ابو سفیان سے, وہ ہے بنی امیہ کا لیڈر. میں کہوں گا وہ ہلے گا نہیں, وہ بیعت کر لے گا, پورا بنی امیہ اس کے ساتھ. اگر یہ دو آ گئے نا پھر اوقات ہی کسی کی کچھ نہیں ہے, ساری پبلک ساتھ ہے, سرکار بن گئی. مولا نے کہا چچا اٹس امپاسبل, میں یہ کام نہیں کر سکتا. پیغمبر کا جنازہ چھوڑ کے میں اس میں نہیں لگ سکتا. یہ بات ہو گئی. یہ بات اس کو یہی رکھیے گا, ابھی 5 منٹ بعد آتا ہوں. صلوات اب جب سارے حالات سیٹ ہو گئے تو یہ ہوا بھیا کہ اب بچا کون کون ہے. وپکشی پارٹی میں کوئی رہنا نہیں چاہیے, ختم کرو اگر سرکار اپنی ڈنگ سے ہونا ہے. وپکش کو مضبوط مت ہونے دو. بچا کون کون ہے؟ سلمان, ابو ذر, مقداد, زبیر اور کون علی. کہنے لگا جاؤ علی سے بیعت لو, اس لیے کہ مین وہی ہے. اگر ان کو کر لیا تو یہ سب سلمان تو خود ہو جائے گا, پیچھے پیچھے بات ہی ختم. تو کیا رہ جاتا ہے. تو یہ لوگ آئے مسجد میں, سنیے آپ بہت توجہ سے. یہ لوگ آئے مسجد میں اور مسجد میں بیٹھ کے کیسے کیا ہونا چاہیے. اچھا آپ جانتے ہیں کہ جناب فاطمہ مولا کائنات کا گھر اور مسجد. تو یہ ہوا کہ پہلے ایک آدمی بھیجو پھر دیکھا جاتا ہے. قلفز نام کا ایک بدماش ہے, غنڈا, اس کو بھیجا گیا جاؤ علی کو بلا لاؤ مسجد میں. وہ گیا, کھٹکھٹایا. بعض روایتیں کہ اتفاق سے شہزادی دروازے کے پاس تھی. کیا ہے؟ علی کو بھیج دیجئے. مسجد میں بیٹھے ہیں لوگ, بلا رہے ہیں کہ جاؤ. علی نہیں جائیں گے. وہ واپس آ گیا. آپ لوگ سب محبان اہل بیت ہیں, ایک سوال کا جواب دے دیجئے ریحان صاحب, کیا صدیقہ طاہرہ عام خاتون ہے جس کے احترام میں رسول اللہ کھڑے ہو جاتے تھے؟ لیکن جواب سنیے. قلفز آیا مسجد میں, کہنے لگا صاحب گئے تھے, دق الباب کیا, کھٹکھٹایا تو علی تو نکلے نہیں. فاطمہ دروازے کے پاس آئیں, انہوں نے کہا علی نہیں آئیں گے. جانتے ہیں وہاں جواب کیا دیا اس نے مسجد میں؟ اور تم ایک عورت سے کہنے پہ لوٹ آئے. جملہ سنیے جو اب سناتا ہوں. مالی وللمرأة
ہم سے عورتوں سے کیا لینا دینا ہے؟ کیا جناب فاطمہ عام خاتون ہے؟ بہرحال اس موضوع پر نہیں جاتے. اب یہ ہوا کہ صاحب جانے دو، آج لیٹ ہو گیا ہے، اب اس واقعے اس کیس کو آگے کل دیکھا جائے گا. لیکن ایک چیز آج سے یہ طے ہو گئی آج والے واقعے سے کہ بیعت ضروری نہیں ہے کہ ہو جائے. اب ان کو رات بھر کا ٹائم ہے اسٹریٹجی طے کرنے کے لیے کہ کل بھی یہی جواب ملے گا تو کرنا کیا ہے. صلوات اب ان کو پوری رات بھر کا 12-15 گھنٹے کا موقع مل گیا حکمت عملی تیار کرنے کا. انہوں نے حکمت عملی تیار کی. یہ میں آپ کو لا کہاں سے رہا ہوں جانتے ہیں آپ؟ دبئی میں مجلس ہو رہی تھی عربوں کی. جیسے ہی یہ ہوا کہ فاطمہ دروازے پر آئیں، یہ ہوا ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا بند کرو اپنی زبان، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شان میں گستاخی مت کرو. سمجھے آپ کیا ہوا؟ آپ بتائیے، بات عقل میں آتی ہے کہ اگر آج آپ کے گھر کے اوپر 4 غنڈے گھس جائیں، دروازہ توڑنے لگیں، آپ کمرے میں بیٹھ کے بیوی سے کہیے گا جاؤ ڈیل کرو؟ بولیے. وہ کہتا یہ کیا بک رہے ہو تم لوگ کہ علی گھر میں بیٹھے رہے چند لوگوں کے ساتھ اور فاطمہ آ گئی دروازے پر یہ سارا معاملہ ڈیل کرنے کے لیے. یہ توہین ہے علی کی. کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ بولیے. میں آج وہ جواب آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. صلوات اس لیے کہ اوپر سے جو باتیں ہوتی ہیں اتنا تیز دماغ میں گھستی ہے. بات تو صحیح ہے. یہ لوگ آئے، اب حکمت عملی ان کی تیار ہوئی. سوال یہ ہے، پھر سوال دہرا دوں، کہ کمزور سے کمزور آدمی اگر اس کے ساتھ یہ ہو جائے وہ گھر میں بیٹھ کے بیوی کو دروازے پر نہیں بھیجے گا. فاتح خیبر نے ایسا کیوں کیا؟ سوال ہوگا نہیں ہوگا؟ ایک لفظ میں جواب یہ ہے کہ اگر علی نے بھیجا ہو فاطمہ کو تب نہ یہ اعتراض ہوگا. تو کیا مطلب؟ میں نے کہا علی نے فاطمہ کو نہیں بھیجا، فاطمہ نے علی کو روکا ہے. آپ نہیں جائیں گے، میں دیکھتی ہوں. جب یہ کہیں گے آپ تو اس کے پیچھے کا سبب بتانا پڑے گا. صلوات پڑھیے، سبب بتا. دو الگ الگ بات ہے. علی نے فاطمہ کو بھیجا یا فاطمہ نے علی کو روکا. آپ نہیں جائیں گے، آپ لوگ بیٹھیے سب لوگ، میں دیکھ لوں گی. کیوں؟ ادھر کیا ہوا کہ کیا ہونا چاہیے، بیعت تو ہوگی نہیں. کہا نہ. ایک ابھی آپ کو واقعہ سنا چکا ہوں کہ عباس نے جو ہے وہ پیشکش کی بیعت کی بٹ ریفیوزڈ بائی مولا. یہ بات باہر لیک ہوئی کہ عباس نے پیشکش کی تھی، علی نے ٹھکرا دیا. بقیہ وجہ تو کوئی بولے گا نہیں. اس کو انہوں نے پکڑ لیا کہ یار اس سے بڑھیا کچھ نہیں ہو سکتا، کل چلیں گے. اگر علی نے بیعت کر لی الحمدللہ، نہیں کی مار دیں گے. یہ آپ اس کو غور سے سنیے، کیا مار دیں گے. ارے بنے آج کا سب آسان ہے. یہی تو کہنا ہے کہ صاحب اس میں کس کو انکار ہے کہ غدیر میں پیغمبر نے کہا؟ کون جو ہے من کل تو مولا کا انکاری ہے؟ جب علی نے خود ہی انکار کر دیا کہ نہیں چاہیے، غور کر رہے ہیں آپ، تو کسی نہ کسی کو تو بنانا تھا نا. ہو گئی، ہم نے چچا کو بنا لیا. اور اس کے بعد صاحب آئے علی کے پاس، محبت میں ہم تو آئے تھے. ہم تو بھائی داماد پیغمبر سے بڑا عزت دار کون ہے کہ صاحب ہم لوگ تو غدیر میں تھے ہی، پیغمبر نے آپ کے بارے میں کہا تھا مگر آپ نے جو ہے وہ ریفیوز کر دیا تو ہم نے چچا کو بنا لیا ہے، آئیے آپ بھی بیعت کر لیجئے. ہم تو گئے تھے صاحب پیار سے بات کرنے کے لیے، مگر کیا مایا کی موہ، علی تو صاحب پلٹ گئے کہ جی نہیں. تو اب آپ ہی لوگ بتائیے، ایک آدمی کی اہمیت ہے یا پورے سماج اور اسلام کو بچانا؟ یا تو ہم اسلام قربان کر دیتے علی پر یا علی کو قربان کر دیں.
تو ہم کو یہ سمجھ میں آیا کہ اسلام کو تھوڑی قربان کیا، ہم نے علی کو مار دیا، علی کو مار بھی دیتے اور یہ کار خیر بناتے۔ آپ غور کر رہے ہیں کہ ہم نے علی کو مارا دین کی خاطر، ہم نے علی کو مارا اسلام کی خاطر۔ اس چیز کو فاطمہ سمجھ رہی تھی، اس لیے کہ ان کا علم وہی ہے جہاں رسول اللہ کا۔ پہنچے آپ نہیں پہنچے، ان کا علم وہی ہے جہاں مولا کا ہے۔ آپ لوگ بیٹھیے، میں جاتی ہوں، یا تو شرافت سے واپس چلے جائیں گے الحمدللہ، نہیں تو جو پلاننگ ہے اس میں کچھ نہ کچھ میرے ساتھ ہوگا۔ اگر میرے ساتھ ہوگا تو قیامت تک یہ جواب دینے کے لائق نہیں رہا کہ دشمنی علی سے تھی، فاطمہ کو کیوں مارا۔ صلوات در محمد اور وہ حکمت عملی تھی جس کی بنیاد پر شہزادی نے کہا آپ لوگ نہیں جائیں گے۔ آئی دروازے پر، کیا ہے؟ علی کو بھیجیے۔ فاطمہ جیسی ذات مبارک ڈائریکٹ کہہ دے کہ علی نہیں جائیں گے، جس کو پتا ہے کہ شوہر کی اطاعت کتنی اہم ہے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ فاطمہ کو کہنا چاہیے تھا چلو کو ہم بتاتے ہیں، یہی نہ ہونا چاہیے، لیکن ڈائریکٹلی یہ کہنا کہ وہ نہیں آئیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ بھی پہلے سے پری پلانڈ ہے۔ تم حکمت طے کر کے آئے ہو تو ہم بھی حکمت طے کر کے آئے ہیں۔ امامت پر حرف نہ آنے پائے میں قربان ہو جاؤں، کوئی بات نہیں، ابھی آگے ملے گا نا آپ کو 2 منٹ۔ علی نہیں آئیں گے، ہم گھر میں آگ لگا دیں گے۔ اس گھر کو آگ لگا دو گے جس میں تمہارے نبی کے چھوٹے چھوٹے بچے، ایک کہتا ہے وَإِنَّ ہوا کرے، اور یہی نہیں صرف کہا گیا بلکہ اب آگے تو آپ لوگ جانتے ہیں، آگ لگا دی گئی۔ جب دروازے کا کچھ حصہ جل چکا، ایک شخص آگے بڑھا اور اتنی زور سے پیروں سے دھکا مارا کہ دروازہ اپنی جگہ سے اکھڑا اور آن کے بی بی کے سینے پہ لگا۔ وَلَسْتُ أَدْرِي مَا قِصَّةَ الْمِسْمَارِ سَلْ صَدْرَهَا خَزِينَةَ الْأَسْرَارِ۔ کیا بتاؤں تم کو کیل کا قصہ کیا ہے؟ ارے اس سینے سے پوچھو جس سینے میں وہ کیل ڈرا۔ اللہ اکبر۔ پیچھے دیوار ہے، سامنے سے دروازہ ہے، کچھ دیر تک دبائے رکھا۔ اگر یہ بات مان لی جائے کہ دروازے میں کوئی کیل تھی جو بی بی کے سینے میں دھسی ہے تو ذرا سوچئے آپ کے بی بی کو اذیت کتنی ہوئی۔ یہ لوگ گھر میں داخل ہوئے، بی بی جیسے ہی در و دیوار کے درمیان سے نکل پائیں، آن کے امیر المومنین کے سامنے سینہ سپر ہو گئے۔ 2 روایتیں دونوں سناتا ہوں۔ یہی جس ابھی گنڈے کا نام لیا نا، قنفذ، اس کے ہاتھ میں کوڑا تھا۔ جب بی بی امیر المومنین کے سامنے کھڑی، اس نے کوڑا لیا اور فاطمہ زہرا کے اس بازو پر اتنی زور کا کوڑا مارا کہ لپٹ گیا۔ تاریخوں میں ہے کہ جیسے لوگ بازو پر کالا تعویذ باندھتے ہیں ویسے بی بی کا بازو سیاہ پڑ گیا تھا، بعض کتابوں میں ہے پھوڑا ہو گیا تھا، جو شہادت تک ٹھیک نہیں ہوا۔ اور سنا دیں آپ کو، یہ قنفذ جانتے ہیں، ایک زمانہ وہ آیا دوسرے دور میں
کہ قنفذ گورنر بنا دیا گیا. دوسرے دور میں یہ ہوا کہ جتنے گورنرز تھے جو بھی انہوں نے گورنری کے دور میں پراپرٹیز بنائی ہیں آدھی ضبط ہو رہی تھی خلافت کے اس میں سینٹرل گورنمنٹ, آدھی قنفذ کو ٹچ نہیں کیا گیا. سلیم ابن قیس ہلالی ایک دن آئے مولا کے پاس, کہنے لگے مولا کچھ سنا آپ نے؟ کہا کیا؟ کہ سارے گورنروں کی آدھی پراپرٹی ضبط ہو گئی سوائے قنفذ کے. جیسے یہ جملہ سلیم نے کہا مولا رونے لگے. سلیم نے کہا مولا میں نے کیا کہا؟ کہ تم کو پتا ہے کہ قنفذ کو یہ چھوٹ کیوں دی گئی ہے؟ کہا مولا کیوں؟ کہ وہ اس کوڑے کا شکرانہ ہے. جزاکم ربکم. ایک روایت تو یہ ہے, دوسری روایت اور بس تمام کیا میں نے. بی بی آن کے سینہ سپر ہو گئی. خدا کی قسم یہ جو اب کہنے جا رہا ہوں پڑھنے کے لائق نہیں ہے, واللہ پڑھنے کے لائق نہیں ہے, لیکن امام نے کہا ہے بتاؤ ہمارے چاہنے والوں کو کہ ہم پر گزری کیا. بی بی امیر المومنین کے سامنے کھڑی ہو گئی. ایک شخص آیا, اس نے تلوار نکال لی, تلوار کے دستے سے بی بی کے شکم مبارک پر اتنی زور کی ضرب لگائی ہے کہ فاطمہ کی چیخ نکل پڑی, یا فضۃ خذینی لقد سقطت ما فی شاہ. فضہ مجھے سہارا دے دو, فضہ میرا بچہ مر گیا. غش آ گیا, نتیجہ غش آ گیا. موقع مل گیا, رسی ڈال دی گئی, گھسیٹ کے لے گئے. بس آخری بات اور ختم. مسجد کا حال معلوم ہے کیا ہے؟ حضرت کے یہاں تلوار رکھ دی گئی, بیعت کرو نہیں مار ڈالیں گے, اور مولا کی مٹھیاں یہ بند ہیں. کچھ لوگ طاقت لگا رہے ہیں کہ کھل جائے, ہاتھ چھلا کے شور مچا دیں بیعت ہو گئی, بیعت ہو گئی. ادھر جناب فاطمہ کا حال یہ ہے کہ جیسے ہی غش سے افاقہ ہوا, آنکھ کھلی, پہلا سوال علی کہاں گئے؟ بس بتایا گیا, گرفتار کر کے لے جایا گیا. دو روایت, مشہور روایت یہ ہے کہ سر پہ ردا ڈالی نکل پڑی. ایک کتاب میں میں نے کہیں دیکھا نہیں, بی بی چلنے کے قابل نہیں تھی, اور یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے. تب کا خاندان کی دو عورتوں نے دونوں طرف سے شہزادی کا بازو پکڑا, لے کے گھر سے باہر آئی. خلو ابن عمی, علی کو چھوڑ دو ورنہ بابا کا کرتا سر پہ رکھ لوں گی. پانچویں امام کی بزم ہے, ایسے ہی ذکر ہو گیا. امام نے فرمایا خدا کی قسم اگر ہماری دادی نبی کا کرتا سر پہ رکھ لیتی نا, ایک آدمی زندہ نہ بچتا. ایک روایت میں فرمایا علی کو چھوڑ دو ورنہ سر کے بال بکھیر دوں گی. سلمان فارسی کہتے ہیں جیسے یہ جملہ کہا مسجد نبوی لرز کے اٹھنے لگے. بس تمام. ادھر مولا کا حال بتایا نا آپ کو, گردن پہ تلوار ہے, بیعت کرنی مار دیں گے. واہ رے میرا مولا کتنا کریم ہے. روایت کہتی جیسے ہی امیر کے کانوں میں یہ آواز پہنچی, اشارے سے بلایا صحابی پیغمبر حضرت سلمان فارسی کو, یہاں سلمان آئے. جی مولا. سلمان دوڑ جاؤ, جلدی کرو, فاطمہ سے کہہ دو گھر چلی جائے. اے سلمان, اگر فاطمہ نے بد دعا کر دی نا, مدینے میں ایک آدمی زندہ نہ بچے گا.
واہ رے میرا کیا مطلب تھا؟ چپ رہتے، فاطمہ کو بد دعا کرنے دیتے، مدینہ تباہ ہوتا، تاریخ کیا کہتی؟ نبی کی بیٹی کو اتنا ستایا کہ بیٹی نے بد دعا کر دی، مدینہ علی سے مطلب، لیکن واہ رے میرا مولا۔ سلمان جاؤ زہرا سے کہہ دو گھر چلے جاؤ۔ سلمان کہتے میں آیا، میں نے کہا بی بی آپ رحمت للعالمین کی بیٹی ہے، آپ عذاب کا سبب مت بنیے۔ فرمایا تو میرا بھی مزاج نہیں ہے۔ کہا پھر؟ کہا دیکھ نہیں رہے ہو سلمان، یہ لوگ علی کو مارنا چاہتے۔ اب میری پچھلی بات بھی سمجھ میں آئے گی نا؟ یہ لوگ علی کو مارنا چاہتے، ارے میں سب برداشت کر سکتی، علی کا قتل کیسے برداشت کر؟ سلمان نے کہا، مولا نے کہا واپس جائیے۔ علی نے کہا جی میں علی کی اطاعت گزار۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم ڈاکٹر ناظم جعفری صاحب کی روح کو ایصال ثواب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ كذلك اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ جزاک اللہ، خوش رہیے۔ انجمن ہے